السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 38ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ قرآن حکیم میں یقین کے ترین مدارج بیان کیے گئے ہیں اور انسان وقت کے ساتھ ان مدارج کو سمجھ رہا ہے اور 21ویں صدی کا انسان زیادہ آسانی سے جانکاری حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، علم الیقین۔ التکاثر سورہ نمبر 106 آیت نمبر 5۔ ترجمہ: ہاں اور ہاں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے۔ علم الیقین انسانی عقل اور غور و فکر کی صلاحیت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ یقین کی ایک ابتدائی صورت ہے۔ بے عین الیقین۔ التکاثر سورہ نمبر 106 آیت نمبر 7۔ ترجمہ: یقیناً تم لوگ اسے ایسا دیکھو گے جو خود یقین ہے۔ یہ مرحلہ مشاہدہ کا ہے۔ انسان استدلال کے تحت غور و فکر کی منزل سے آگے مشاہدہ سے یقین کی منزل پر پہنچتا ہے جو پہلی منزل سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ جیم حق الیقین۔ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 95۔ ترجمہ: تحقیق یہ یقینی بات ہے۔ ایمان و اعتقاد سے انسان ذہنی اور روحانی قوت پاتا ہے، یہی علم الیقین ہے۔ مزید آگے بڑھتا ہے تو اسے مشاہدات سے واسطہ پڑتا ہے۔ مشاہدات علم الیقین میں مزید اضافہ کا باعث بنتے ہیں اور انسان زندگی کی راہوں پر زیادہ حوصلہ اور امید سے آگے بڑھتا ہے۔ پھر انسان جب اثر رواں اور 21ویں صدی میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایمان و عقل سے آگے دیکھتا ہے۔ علم الیقین اور عین الیقین سے اگلی منزل کا متلاشی ہوتا ہے تو وہ اپنے حواس اور تجربے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یوں وہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے تجربات کے ساتھ 21ویں صدی میں داخل ہوتا ہے اور حق الیقین کے لیے کائنات کا جزواً اور ذرے ذرے کے تجربے و مشاہدے پر کاربند رہتا ہے۔ انسان کو حق الیقین کی منزل کے لیے نہ جانے ابھی تک کتنا عرصہ لگے گا۔ قرآن نے اس کی نشاندہی کر رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں منزلوں کے پانے کے بعد یقین کو اپنی قوت کار دیتے ہیں۔ تو 21ویں صدی کے متلاشی حکماء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے جسے دیکھ اور سمجھ کر اپنی سائنسی جدوجہد کو مزید مؤثر اور مثبت بنا سکتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اجاگر کرنا امت کا کام ہے۔ نمبر 14، صدق میری قوت شفاعت ہے۔ صدق اور سچائی تمام انبیاء کا وصف ہے۔ وہ سچ کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے پانے کی راہبری کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے کردار کی سچائی سے دلیل دیتے ہیں۔ انبیاء خدا کا انتخاب ہے، ان کا حال اللہ کے سپرد ہے۔ البتہ انبیاء کو جو ذمہ داری دی جاتی رہی ہے اس میں انبیاء کی آرزو رہی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے حق میں سفارش کے قابل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کو سفارش یا شفاعت کی قوت قرار دیا ہے۔ سچ انبیاء کا وصف ہے اور انسان کی ضرورت ہے۔ انسان ماں قبل اسلام ہو یا ماں بعد یا عصر حاضر کا ہو، کردار سازی اور انسانی مقام کے لیے سچ کا خوگر ہونا لازمی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق پر عمل پیرا ہونے سے قوت سفارش امت کے حق میں حاصل ہوتی ہے۔ انسان صدق کا خوگر ہو جائے تو وہ اپنی ذات کی معرفت پا کر اپنے حق میں قوت پیدا کر سکتا ہے جو اس کی ہر دو جہاں میں نجات کا باعث ہوگی۔ قرآن حکیم میں صدق کا بیان کئی پہلو سے ہے۔ صفت انبیاء نمایاں ہے چونکہ خدا کی بھی یہ صفت ہے۔ اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا اور پیغمبروں نے سچ کہا۔ ان پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے۔ گویا سچ ہر مذہب، ہر قوم اور ہر معاشرے کا تسلیم شدہ وصف و مقصد تو ہے، مگر جو اس پر بحیثیت مجموعی کاربند ہوتے ہیں وہ قوت حاصل کرتے ہیں۔ انفرادی یا شخصی صدق و سچائی کا معیار و میزان مسلم معاشروں یا غیر مسلم معاشروں میں کیا ہے، اس کا تجزیہ اور اعداد و شمار اجتماعی سمت میں معاون ہوں گے۔ صدق کل اور آج کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند اشارے بطور اصول کیے ہیں جو وقت اور فاصلے سے اوپر ہیں۔ اول، صحیح اور واضح بات کرے اور خدا سے ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق کے لیے دعا کرتا رہے۔ دوم، نیت کو درست رکھے۔ سوم، صدق کو عمل کا ذریعہ بنائے۔ چہارم، ارادوں کا پکا ہو۔ پنجم، ظاہر و باطن کو ایک رکھے۔ ششم، راہ آخرت اور معرفت الہی کا سچے دل سے طلبگار ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف اور اس قوت شفاعت کو 21ویں صدی میں بیان کرنے کے لیے امت کے پاس کیا وہ ضروری لوازمات موجود ہیں کہ وہ دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشمول سابقہ انبیاء اس وصف عظیم کو انسانوں کی زندگی کا حصہ بنانے میں معاونت کر سکیں۔ یہ فرض تو امت کا ہے۔ امت کے شخصی ممبران کا صدق اور سچائی کے حوالے سے اندازہ کریں تو بڑے گہرے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ اور قرآن حکیم کی محفوظ موجودگی سے ہمارے فائدہ اٹھانے کی صورت قابل رشک نہیں ہے۔ ہمارا انفرادی، اجتماعی، ملکی اور بین الملکی کردار صدق و سچائی سے قریب تھوڑا ہے اور دور زیادہ ہے۔ 21ویں صدی کے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام و نمونہ کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں خود پہلے سچ کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا پڑے گا۔ نمبر 15، اطاعت الہی میرے لیے کافی ہے۔ انبیاء کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خدا کی بندگی بہترین اور مثالی سطح پر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بندگی تو کرتا ہے مگر مرتبہ نبوت پر فائز نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے اطاعت الہی کے نتیجہ کا بیان ہے کہ میرے لیے اطاعت کافی ہے۔ اطاعت الہی گویا کہ کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر تم صرف اللہ کی اطاعت اختیار کر لو تو وہ کافی ہے۔ انسان کی اطاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ پابند کیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر اطاعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ انبیاء غلطیوں سے پاک اطاعت کے راستے کی نشاندہی کرتے آئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری مستند نبوت ہے اور یہ مسلسل انسان کے محفوظ سفر کی نگہبان ہے۔ مغرب کے جدید علمی اصول ارتقاء کے تقاضوں کے مطابق بھی یہی آخری نبوت پورا اترتی ہے جو مسلسل گزشتہ صدیوں سے محفوظ اور مامون اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہ بات آج کے انسان کو سمجھائی جانی ہے جو سائنسی دور کا نمائندہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59۔ ترجمہ: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم سے حکمران چنا جائے۔ انسان کے اطاعت الہی کے اصول کے لیے آسان راستہ بتایا گیا۔ انسان پیغمبر کی سطح سے بندگی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے اصول ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ وہ جو شخص امت کا ممبر بن جاتا ہے وہ اطاعت الہی کی درست سمت پر کاربند ہونے کے لیے سنت و حدیث کو مد نظر رکھے کہ اطاعت الہی کا بہترین نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ سنت و حدیث کے تحت سیرت کا نمونہ اور قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی جانکاری ایک مسلسل اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اختتام نبوت کو بھی نیا کردار دیا ہے۔ یہ کردار راہبروں کے ذمہ لگا۔ راہبر یا حکمران کی حیثیت و مرتبہ پر امت تاحال تذبذب میں ہے۔ اجتماعی راہبری و حکمرانی کی بحث میں جائے بغیر شخصی راہبری کی اطاعت میں مسلمان کی روایت مضبوط ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امت کی پیروی کے متعدد کردار تاریخ نے دیے۔ ان میں 1400 سالوں سے ایک بتدریج ہے۔ صحابہ، تابعی اور تبع تابعی کے بعد فقہاء، علماء و صوفیاء و حکماء ہر دور ہر علاقے میں عام انسانوں کے راہبر رہے ہیں۔ عام انسانوں نے ان کرداروں کی اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سیکھی اور پھر اطاعت الہی تک پہنچے۔ نمبر 16، جہاد میرا خلق ہے۔ خلق عادت، خصلت اور ملن ساری کے معنوں میں آتا ہے، جبکہ جہاد جہد بمانی کوشش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جہاد وسیع المانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسلسل جدوجہد میں گزری، اسی لیے عادت کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ جہاد کا ایک جز قتال فی سبیل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جز میں بھی بھرپور شرکت کی اور لوگوں کو دعوت دی، اور قرآن نے حق کی خاطر قتل ہونے والوں کو شہید قرار دیا اور شہید کو زندہ لوگوں سے مشابہت دی، لیکن آگے چل کر قتال ہی کو جہاد سمجھ لیا گیا اور لکھنے والوں نے اس کے ہی معنی کو جہادی رکھا۔ یوں جہاد کا معنی ایک جزو کے معنی تک محدود ہو گیا جو درست نہیں ہے۔ جہاد کو زندگی کی عادت قرار دینے کا مطلب ہے کہ جہاد زندگی کے ہر محاذ، ہر پہلو اور ہر جہت پر ہوگا۔ قرآن نے ہر جہاد کو فی سبیل اللہ سے جوڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جدوجہد اور ہر غزوہ اور سریہ میں فی سبیل اللہ کے اطلاق کو ممکن جانا تو جہاد کیا۔ قتال کے مارکہ سے ہمیشہ اجتناب کیا مگر جہاد کو عادت بنائے رکھا۔ یہ جہاد کا عقل و دلیل سے بھی ہے جس کا حکم خدا نے دیا۔ تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف آنے کا بلاوا حکمت و دانائی کی باتوں کے ذریعے سے اور اچھی طرح سمجھا کر دے، اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھے اسباب سے کر۔ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125۔
جہاد کی اقسام کو 4 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الف جہاد بالنفس، ب جہاد بالعلم، جیم جہاد بالقتال، دال جہاد بالمال۔ دوسرے لفظوں میں جہاد زندگی ہے اور کامیابی ہے، مجاہدہ ریاضت ہے اور امید ہے، قتال زندگی بھی ہے، موت بھی ہے اور پھر زندگی بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ مع السلام۔